السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالی کے لیے، انگن درود و سلام ہون امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے میں شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی فضیلت، اہمیت اور فوائد اور ان کے رکھنے کا طریقہ رکھوں گا۔ میں سب سے پہلے میں شوال کے روزوں کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، یعنی اس کا اجر و ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر اس شخص کو ملے گا۔ لیکن اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ رمضان کے روزے اس کے پورے ہوں اور اس کے بعد شوال کے وہ 6 روزے رکھے۔ اسی طرح دوسری کی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام 6 ایام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 امثالها۔ اور جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے تمام سال کے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دی، جیسے کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کا اجر و ثواب اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جیسا کہ رمضان المبارک کے 30 روزے تو گویا کہ وہ 300 دن کے برابر ہو گئے، اور اسی طرح 6 روزے گویا کہ 60 دن اور تقریباً 2 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ اس طرح یہ مل کر تقریباً سال بھر کے روزوں کے برابر اس شخص کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان 6 من شوال فكأنما صام السنة كلها، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے پورے رکھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام رمضان ب10 اشہر، کہ رمضان المبارک کے روزے 10 گنا، اور اسی طرح وصیام 6 ایام بشہرین، یعنی شوال کے 6 روزے گویا کہ 2 مہینوں کے برابر، اور اسی طرح فذلک صیام السنۃ، یعنی اسی طرح یہ جو روزے تمام جو رکھے ہیں یہ سال بھر کے برابر انسان کے ہو جاتے ہیں۔ اب فوائد ہمیں کیا ان احادیث کی روشنی میں ہمیں نظر آئے شوال کے روزے رکھنے کے؟ ایک تو یہ کہ جو شوال کے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے روزے رکھتا ہے، گویا اس کو سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ دوسری حدیث کی روشنی میں جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی شوال کے 6 روزے یا دوسرے انسان جو نفلی روزے رکھتا ہے ان کے ذریعے ان کی کمی پیشی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کے رمضان المبارک کے فرض روزے رہ گئے ہیں، کیا وہ کس طرح شوال کے روزے رکھے گا؟ اس میں اختلاف ہے کہ رمضان کے مبارک کے فرض روزے چھوڑ کر انسان کوئی نفلی عبادت یا نفلی روزے رکھے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے یا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے رمضان المبارک کے اگر اس کے چند ایک روزے باقی ہیں وہ ان کو پورا کرے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لے 6۔ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں اس کے پاس وقت ہے رمضان سے پہلے تک پورے کرنے کا، تو وہ شوال کے 6 روزے ان دنوں میں رکھ لے۔ لیکن رمضان کے روزوں کے رکھے بغیر انسان کو سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا، اور رمضان کے روزے انسان پر فرض کیے گئے ہیں تو ان کے چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرض روزوں کو پہلے پورا کرنا یا ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نفلی عبادت میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پر مجھے اور آپ سب لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔